بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کتاب چندے کے بارے میں سوال جواب۔ عبارت من و عن سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی تحریر فرماتے ہیں، میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، ہر شخص پر اس کی حالت موجودہ کے مسئلے سیکھنا فرض عین ہے، اور انہی میں سے مسائل حلال و حرام کہ ہر فرد بشر ان کا محتاج ہے۔ تفصیلی معلومات کے لیے فتاوی رضویہ جلد نمبر 23 صفحہ 623 تا 630 کا مطالعہ فرمائیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مذہبی و فلاحی کام اکثر چندے ہی پر چلتے ہیں، جوں توں کر کے چندہ تو کر ہی لیا جاتا ہے، مگر علم دین کی کمی کے باعث ایک تعداد ہے جو اس کے استعمال میں شرعی غلطیاں کر کے گناہوں میں جا پڑتی ہے۔ چندہ وصول کرنے والوں کے لیے چندے کے ضروری مسائل کا سیکھنا فرض ہے، لہذا نیکیاں کمانے اور مسلمانوں کو گناہوں سے بچانے کے مقدس جذبے کے تحت ثواب کی نیت سے چندے کے متعلق سوالاً جواباً معلومات فراہم کرنے کی حقیر کوشش کی ہے۔ اللہ عز و جل دعوت اسلامی کی مجلس افتاء اور مجلس المدینۃ العلمیہ کے علماء کرام کثرہم اللہ السلام کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ انہوں نے کتاب ھذا کے مندرجات کی بڑی عرق ریزی کے ساتھ تفتیش یعنی چھان بین فرمائی، اور بعض مقامات پر اہم روایات و جزیات کا اضافہ کر کے اس کی افادیت دوبالا کر دی۔ بلا خوف لومت لائم اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہوں کہ یہ کتاب انہی کی خصوصی رہنمائی اور فیضان نظر کا ثمر ہے، ورنہ سچی بات یہی ہے کہ جس کا نام الیاس قادری ہے اس کو صحیح طریقے سے قلم پکڑنا بھی نہیں آتا۔ یا رب کریم اپنے گناہ گار ترین بندے الیاس سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا اور بے پوچھے بخش دے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کی مغفرت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب انشاءاللہ عز و جل کچھ عبارت کی وضاحت پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ارشاد فرمایا کہ ہر شخص پر اس کی حالت موجودہ کے مسئلے سیکھنا فرض عین ہے، تو یہاں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ
امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی کیا مراد ہے، یہ تو عرض کرنے کی جرت نہیں کی جا سکتی۔ البتہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص جس حالت پر ہو اس حالت کے متعلق شریعت کے احکام سیکھنا اس پر فرض عین ہے۔ مثال کے طور پر جب لڑکا بالغ ہو گیا یا لڑکی بالغ ہو گئی تو اب اس پر طہارت کے مسائل سیکھنا فرض ہو گیا، نماز اس پر فرض ہو گئی، نماز کے مسائل سیکھنا فرض ہو گیا، روزے رکھنا فرض ہو گیا، روزے کے مسائل سیکھنا اب اس پر فرض ہو گیا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو جو کاروبار وہ کرنا چاہتا ہے اس کاروبار سے متعلق شرعی احکام، شرعی مسائل سیکھنا اس پر فرض ہے تاکہ وہ شریعت کے مطابق عمل کر کے حلال روزی کما سکے۔ اسی طرح اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ شادی کے مسائل سیکھے، طلاق وغیرہ کے مسائل سیکھے۔ پھر آگے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اور انہی میں سے مسائل حلال و حرام کہ ہر فرد بشر ان کا محتاج ہے، یعنی جو مسائل سیکھنا فرض ہیں انہی میں سے جو مسائل حلال اور حرام بھی ہیں کہ کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، کہ اس حلال اور حرام کا تجھے ہر شخص جو محتاج ہے کہ وہ اس کے متعلق مسائل سیکھے۔ پھر آگے امیر سنت تحریر فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں اکثر جو ہے دینی کام ہو یا کوئی بھی فلاحی کام ہو، جو بھی فلاحی تنظیمیں لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کرتی ہیں وہ بھی چندے کرتی ہیں، جو مذہبی تنظیمیں ہیں وہ مذہبی کاموں کے لیے وہ بھی چندے کرتی ہیں، لیکن چونکہ تمام لوگ جو ہے وہ چاہے وہ مذہبی تنظیم سے وابستہ ہوں یا فلاحی تنظیم سے وابستہ ہوں، ان کے جو کارکنان ہوتے ہیں وہ سارے عالم دین ہوتے نہیں ہیں، انہوں نے علم دین حاصل کیا ہوتا نہیں ہے، ہوتے ہوں گے لیکن بہت کم، لہٰذا وہ جب چندہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو جیسے تیسے وہ چندہ تو کر ہی لیتے ہیں، لوگوں سے جا کر ملاقات کر کے چندہ کر لیتے ہیں، لیکن اب چندہ کرنے کے بعد جو چندہ جمع کیا گیا اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے اس کا انہیں علم نہیں ہوتا، اور پھر جب وہ اس چندے کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو اس میں کئی شرعی غلطیاں کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو لوگ چندہ کرتے ہیں چاہے وہ دینی کام کے لیے ہو یا کسی فلاحی کام کے لیے، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ چندے کے ضروری مسائل سیکھیں، کیونکہ ان کے لیے چندے کے ضروری مسائل کا سیکھنا یہ فرض ہے۔ آگے امیر سنت فرماتے ہیں کہ یہ کتاب جو لکھی اس کتاب کے لکھنے سے متعلق اپنے جذبات تحریر فرما رہے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکیاں کمانے اور مسلمانوں کو گناہوں سے بچانے کے مقدس جذبے کے تحت ثواب کی نیت سے چندے کے متعلق سوالاً جواباً معلومات فراہم کرنے کی حقیر کوشش کی ہے۔ میں نے کوشش تو کی ہے سوال جواب کی صورت میں جو ہے کچھ معلومات لوگوں کو فراہم کروں اور
نیت میری یہی ہے کہ اس کے ذریعے مجھے نیکیاں حاصل ہوں، اور میری اس تحریر کے ذریعے مسلمان گناہوں سے بچ سکیں، کہ جب مسلمان میری اس تحریر کو پڑھیں گے، ان کو شرع احکام پتہ چلیں گے، تو وہ ان احکام پر عمل کریں گے، شرعی غلطیوں سے بچیں گے، اور اس طرح وہ گناہوں سے محفوظ رہیں گے، تو مجھے بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تو یہ کتاب جو لکھی، نیت یہی ہے کہ مجھے ثواب ملے، اور میری اس تحریر کے ذریعے مسلمان عمل کر کے خود کو گناہوں سے بچا سکیں۔ یہ میرا مقدس جذبہ ہے، اور اسی جذبے کے تحت، اسی نیت سے جو میں نے سوال جواب کی صورت میں یہ کتاب تحریر کی ہے، اور اپنی اس تحریر کو فرماتے ہیں کہ یہ حقیر سی کوشش ہے، حقیر کوشش ہے۔ پھر آگے فرما رہے ہیں کہ دعوت اسلامی جو کہ عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، الحمدللہ اس کے کئی شعبہ جات ہیں، جن میں سے ایک شعبہ دارالفتہ اہل سنت ہے، اور ایک شعبہ المدینۃ العلمیہ ہے۔ ان دونوں شعبوں کے علماء کرام، مفتیہ کرام، ان کے بارے میں اہل سنت فرما رہے ہیں کہ ایسوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت فرمائے، اور ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، کہ ان مفتیان کرام نے، ان علماء کرام نے جو ہے اس کتاب کے مندرجات، یعنی جو کچھ اس میں درج کیا گیا ہے، ان کی بڑی عرق ریزی کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ اس کی تفتیش کی ہے، اس کو پڑھا ہے، اس کا مطالعہ کیا ہے، اس کو چیک کیا ہے، اور بعض مقامات پر اہم روایت اور جزیات کا اضافہ کر کے اس کی افادیت جو ہے دوبالا کر دی۔ ان کے لیے کہ جو شعبہ دارالفتہ اہل سنت کے مفتیان کرام ہیں، اور شعبہ المدینۃ العلمیہ کے علماء کرام ہیں، ان کے لیے امیر سنت نے دعا فرمائی ہے۔ پھر آگے جو جملہ تحریر فرمایا امیر سنت نے، اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بڑے مدنی پھول ہیں، کہ ہم جو ہے خواہ کتنے ہی بڑے منصب پر پہنچ جائیں، لوگ ہمیں، ہماری کتنی عزت بڑھ جائے، کتنی ہماری واہ واہ ہو جائے، لیکن ہمیں اللہ عز و جل سے ڈرتے ہوئے عاجزی اور انکساری ہی اختیار کرنی چاہیے۔ کبھی بھی اپنے کیے پر، اپنی نیکیوں پر، اپنے اعمال پر پھولنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ آگے جملہ اہل سنت نے تحریر فرمایا ہے، بلا خوف لومۃ لائم۔ لومۃ لائم کہتے ہیں ملامت کرنے والے کی ملامت، آسان لفظوں میں اس کو رسوائی کہا جاتا ہے۔ اس پورے جملے کا خلاصہ، جو مطلب وہ جو ہے وہ سمجھ پایا ہوں، وہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حقیقت حال میرے مرشد کریم ہی جانتے ہیں، جو کچھ میری ناقص عقل میں آیا ہے وہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، غلطی ہو جائے تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے۔ یعنی مجھے جو ہے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، یعنی یہ لوگوں میں تو ایک بڑا نام ہے، لوگ سمجھتے ہیں علامہ فہامہ اتنے بڑے عالم دین ہیں، اتنے بڑے جو بزرگ ہیں، دعوت اسلامی کے بانی ہیں، اتنا علم ہے ان کے پاس، اور اتنے مرتبے پر ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اس طرح جو ہے لوگوں میں جو ہے میرا امیج قائم ہے، تو لوگ مجھے اتنی عزت دیتے ہیں، اتنا میرے بارے میں نیک گمان کرتے ہیں، اور جبکہ میں ایسا ہوں نہیں، اور میں اس حقیقت کا اعتراف کر رہا ہوں کہ واقعی میں ایسا نہیں ہوں۔ مجھے
اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میں جب اعتراف کروں گا کہ میں ایسا نہیں ہوں تو لوگ یہ کہیں گے کہ لو ہم تو سمجھتے تھے اتنے بڑے عالم دین ہوں گے، ان کو تو اتنا علم ہوگا، ان کو تو یہ بھی آتا ہوگا، ان کو تو وہ بھی آتا ہوگا، اور یہ تو کہہ رہے ہیں مجھے آتا ہی نہیں، مجھے تو معلوم ہی نہیں، یہ تو ان لوگوں نے جو میرے ساتھ کوشش کی ہے تو یہ کتاب تحریر ہو گئی۔ تو مجھے ان ملامت کرنے والوں کی ملامت کا خوف نہیں ہے، اپنی رسوائی کا خوف نہیں ہے۔ اپنی رسوائی کے خوف کے بغیر ملامت کرنے والوں کی ملامت کے خوف کے بغیر ملامت کرنے والوں کی ملامت کے خوف کے بغیر میں اس حقیقت کا اعتراف کر رہا ہوں، اور حقیقت یہ یعنی عاجزی فرمان مل سنت ہمیں سکھا رہے ہیں کہ عاجزی کرنا سیکھو۔ تو عاجزی فرما رہے ہیں کہ اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے انہی کی خصوصی رہنمائی اور فیضان نظر کا ثمر ہے، یعنی دارالفتہ اہل سنت کے مفتیان کرام اور المدینۃ العلمیہ کے علماء کرام، ان کے بارے میں فرمانا کہ ان کی خصوصی رہنمائی اور فیضان نظر کا ثمر ہے کہ انہوں نے توجہ فرمائی تو یہ پھل سامنے آیا۔ پھر عاجزی کے بڑے مرتبے پر پہنچ کر جو فرما رہے ہیں، ورنہ سچی بات یہی ہے کہ جس کا نام الیاس قادری ہے اس کو صحیح طریقے سے قلم پکڑنا بھی نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمارے شیخ طریقت اہل سنت کے علم عمل میں عمر میں برکت اور اضافہ فرمائے، انہیں صحت و عافیت کے ساتھ درازی میں نبیل خیر عطا فرمائے۔ کیسی عاجزی ہمیں سکھا رہے ہیں، کاش ہم بھی جو ہے اہل سنت کی ان باتوں کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، اور جو کچھ ہمیں یہ سکھانا چاہ رہے ہیں ہم سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ عاجزی انکساری کا ہمیں پیکر بنانا چاہ رہے ہیں، اللہ کریم کرے کہ ہم جو ہے ان کی باتوں پر عمل کر لیں اور حقیقت میں جو ہے عاجزی انکساری کے پیکر بن جائیں۔ اور یہ جملہ تو اہل سنت نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جملہ ہم جیسوں کے لیے کہ ہم آج یہ اپنے آپ کو نہ جانے کیا کیا سمجھتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ جو اہل سنت اپنی طرف منسوب کی، یہ حقیقت اصل میں حقیقت یہ ہماری ہے کہ آج ہماری بابا بڑی شہرت ہے، ہماری علامہ فہامہ پتنی کیا کیا القاب ملے میں، صوفی علامہ وغیرہ وغیرہ، اور جبکہ حقیقت ہماری یہی ہے کہ ہمیں تو جو صحیح طریقے سے قلم پکڑنا بھی نہیں آتا۔ علم کی بات تو بہت دور کے، علم عمل یہ تو بہت دور کی باتیں ہیں، قلم پکڑنا جس کو کہتے ہیں نا، صحیح طریقے سے قلم پکڑنا، تو ہمیں تو صحیح طریقے سے قلم پکڑنا بھی نہیں آتا۔ اور آج ہماری جو بھی عزت ہے، جو بھی ہماری شہرت ہے، ہم جس مرتبہ پر بھی ہیں، لوگوں کے دلوں میں جو ہماری عزت ہے، لوگ جو ہمارے لیے اچھا گمان کرتے ہیں، یہ صرف و صرف شیخ طریقت اہل سنت کی نسبت کا نتیجہ ہے کہ ان کے دامن سے وابستہ ہوئے، ان سے ہماری نسبت قائم ہوئی تو ہمیں یہ انعامات ملے۔ لوگ ہمارے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں، ہمیں نیک سمجھتے ہیں، نمازی پرہیزگار سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت ہماری جو ہے وہ اللہ پاک ہی جانتا ہے کہ ہماری حقیقت کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عاجزی انکساری عطا فرمائے، اور اہل سنت نے جو بات فرمائی ہے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے اپنے لیے دعا فرمائیے، اس میں بھی ہمارے لیے عاجزی ہے کہ ہم جب بھی اپنے لیے دعا کریں تو اس طرح دعا کریں کہ جو دعا اہل سنت اپنے طرف منسوب فرمائیے، یا رب کریم اپنے گناہ گار ترین بندے الیاس سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ تو اصل حقیقت تو یہ کہ الیاس تجھے نیکوں کا سردار ہے، الحمدللہ، یہ گناہ گار ترین بندے تو ہمیں، تو ہم اپنے لیے عرض کرتے ہیں کہ یا رب کریم ہمارے شیخ طریقت اہل سنت کے صدقے
مجھ جیسے گناہ گار ترین بندے سے بھی ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، اور میرے مرشد کریم سے بھی راضی ہو جا، انہیں بھی بے حساب بخش دے، بے پوچھے ان کی مغفرت فرما دے، اور ان کے صدقے ہماری بھی بے حساب مغفرت فرما دے، ان کے صدقے ہمیں بھی بخش دے، بے حساب بخش دے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کی مغفرت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔